بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس روم مینجمنٹ میں جو ہمارا ایشو چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ ہیلپ اینڈ سپورٹ فار دا ویک اسٹوڈنٹس، کہ جو ویک اسٹوڈنٹ ہیں ان کی کس طرح ہیلپ کی جائے، انہیں کس طرح سپورٹ کیا جائے۔ اس میں ہم نے 4 چیزیں اپنی پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کر لی تھیں، جو کہ آئیڈینٹیفائی دا روٹ کاز، پرووائڈ انڈیویجول اٹینشن، یوز سمپل اینڈ کلیئر ایکسپلینیشن اور انکریج گروتھ مائنڈ سیٹ۔ اسی اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے کہ آپ کون سے ایسے مزید کام کریں کہ آپ کا جو بچہ ہے مزید اچھے وے میں سیکھ جائے۔ میک لرننگ انگیجنگ اینڈ انٹریکٹیو۔ اگر فرض کریں آپ ایک ٹیچر ہیں اور آپ وائٹ بورڈ پہ جا کے خود ہی لکھنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کلاس پہ کوئی فوکس نہیں کرتے، تو آپ شاید بہت اچھا کر رہے ہوں، لیکن چونکہ آپ کا یہ انٹریکٹیو سیشن نہیں ہے، آپ نے اپنے بچے کو انگیج نہیں کیا۔ اصول اور قانون میں دوبارہ فزکس یا میتھ کی اگزامپل لے لیتا ہوں کہ ہم نے فزکس پڑھانی ہے، ہم نے پہلے بچوں کو موٹیویٹ کیا کہ آج ہمارا ٹاپک کیا ہے، اس کے بارے میں بیسکس بتائے، پھر ہم نے انہیں بولا کہ ان کے پاس لکھنے کے لیے کوئی رجسٹر، کوئی نوٹ بک رف موجود ہے کہ نہیں ہے، پھر ہم نے ایکسپلین کرنا شروع کیا، درمیان میں ہم نے کوسچننگ شروع کی، بچوں کو ہم نے بولا جو میں لکھواؤں گا وہ اپنے لکھنا بھی ہے۔ تو اس وے میں بچہ خود بھی کرے گا، آپ بھی کریں گے، کوسچننگ بھی ہوگی، فالو اپ بھی ہوگا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ صرف اور صرف وائٹ بورڈ پہ اگر ہم اکیلے لکھتے رہیں اور بچوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں تو یہ ایک جو ہے انگیجنگ یا انٹریکٹیو سیشن نہیں ہوگا، بلکہ یہ اکیلے ہی ہم اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں۔ اس کے لیے آپ مختلف ایکٹیویٹیز دے سکتے ہیں، جیسے آپ جو ہے میتھمیٹکس کروا رہے ہیں تو ایک سٹیپ آپ نے اگر خود کر لیا تو اگلا آپ اپنے اسٹوڈنٹ سے کروا سکتے ہیں۔ کوئی سٹوری ٹیلنگ مختلف سبجیکٹ کے اعتبار سے آپ کر سکتے ہیں، رول پلئنگ کر سکتے ہیں، لیکن کسی بھی طور پہ بچے کو اکیلا اس طرح نہ چھوڑیں کہ آپ اپنا کام کر رہے ہوں اور وہ اپنا کام کر رہے ہوں۔ اسے اپنے ساتھ انگیج رکھیں، اسے اپنے ساتھ انٹریکٹ رکھیں تاکہ وہ بہتر سیکھ سکے۔ Incorporate technology, videos and interactive apps to reinforce concepts۔ آپ نے اگر خود کسی اچھے ایپ سے کوئی چیز آپ کو اچھی مل گئی ہے، کوئی ویڈیو اچھی مل گئی ہے، تو اس سے اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کا وہ کنسپٹ بہتر ہو۔ تو اس طریقے سے آپ کی جو ٹیچنگ ہے وہ انگیجنگ اور انٹریکٹیو ہو جائے گی، جس سے بچے بہتر سیکھ سکیں گے۔ جو اگلا پوائنٹ ہے وہ ہے پرووائڈ اسٹرکچرڈ پریکٹس اینڈ ری انفورسمنٹ۔ پرووائڈ اسٹرکچرڈ پریکٹس اینڈ ری انفورسمنٹ۔ یہ بھی ایک اچھے ٹیچر کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اپنے ویک اسٹوڈنٹ کو یہ بتائے۔ گیو ایڈیشنل ورک شیٹس، پریکٹس ایکسرسائز اینڈ ریویژن سیشنز۔ وہ بچے جو ویک ہیں انہیں آپ ایڈیشنل ورک شیٹس دے دیں کام کرنے کے لیے، یعنی ایڈیشنل کام کرنے کے لیے۔ انہیں بولیں کہ وہ ایکسرسائز کی پریکٹس کر کے آئیں، اور وہ جو آپ نے کلاس کے اندر سبق انہیں پڑھایا ہے وہ یا اینی ادر ٹاسک جو آپ آلریڈی کروا چکے ہیں، وہ بچے کے بولیں کہ وہ ریوائز کر کے آئے۔ جب بچہ یہ چیزیں کرے گا تو وہ ان سے بیٹر وے میں سیکھ سکے گا۔ assign manageable homework and guide them step by step۔ اب آپ نے جو ٹاسک گھر کے لیے بھی دینا ہے، جیسے میں نے آسانی سے لفظ ایڈیشنل ورک شیٹس کا تو کہہ دیا، لیکن اس میں خیال آپ نے یہ بھی رکھنا ہے کہ جو ایڈیشنل ورک ہے اسے اس طرح دیا جائے کہ بچہ گھر میں مینج کر سکے۔ فرض کریں کوئی بچہ ہے وہ ایکسرسائز 1 اس نے کرنی ہے میتھمیٹکس کی، اور میں اس کا ٹیچر ہوں، اور میں اس کو زیادہ کام دینے کے چکر میں ایک دم یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے بیٹا آپ کل اس کو 10 دفعہ لکھ لیں۔ اب بچہ جتنے بھی محنت کرے تو شاید وہ 10 دفعہ لکھ لائے، تو پھر مجھے اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ اگر میں نارمل وے میں یہ کہتا ہوں کہ 1 دفعہ لکھ لائے تو اس کو میں 2 دفعہ کہہ دیتا ہوں یا حد 3 دفعہ کہہ دیتا ہوں، تاکہ بچہ اس کو کرنے کی پوزیشن میں ہو جائے اور بچہ اس کو کر لے۔ تو ہم نے
بچے کو جو ٹاسک بھی گھر کے لیے دینا ہے وہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ بچہ مینج کر سکے، بچہ مزے سے کر سکے، اور بچہ جب اسے کر کے آئے گا آپ اس کو اپریشیٹ کریں گے تو بچہ اس سے زیادہ سیکھے گا۔ پھر اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے فاسٹر اے پازیٹیو سپورٹ انوائرمنٹ۔ یہ جو چیز ہے کسی بھی ٹیچر کے لیے کہ وہ اپنی کلاس کا جو ماحول ہے وہ پازیٹیو بھی کر لے اور اس کو وہ سپورٹیو بھی کر لے، تو اس سے جو ویک بچے ہیں وہ بھی کمپیریٹیولی بہتر انداز میں سیکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مثلاً اس میں جس چیز کا آپ کو خیال رکھنا ہے، اوائڈ کریٹیسزم اینڈ انسٹیڈ آفر کنسٹرکٹیو فیڈ بیک۔ ایک بچہ کام کر کے نہیں آ رہا اور ہم الفاظ کے ایسے تیر اس پہ چلا رہے ہیں کہ وہ ڈیمورلائز ہو رہا ہے، تو ہم نے اس طرح نہیں کرنا، بلکہ ہم نے اپنے اس جگہ کو پازیٹیو رکھنا ہے، کلاس روم کو پازیٹیو رکھنا ہے، سپورٹیو رکھنا ہے۔ ہم نے یہ کہنا ہے کہ بیٹا آپ نے جو مجھ سے سیکھنا ہے سیکھیں، جو مجھ سے پوچھنا ہے پوچھیں، I am available 24/7 for you۔ آپ مجھ سے پوچھیں، میں آپ کی ہیلپ کروں گا۔ اس بچے کے ذہن میں آپ نے یہ بات ڈالنی ہے، اور جب یہ بات ڈل جائے گی تو پھر وہ بچہ آپ کی بات سنے گا بھی اور آپ کا کام کرے گا بھی۔ فاسٹر اے پازیٹیو اینڈ سپورٹیو انوائرمنٹ میں ایک اور چیز کا ہمیں خیال رکھنا پڑے گا، انکرج پیئر لرننگ بائی پیئرنگ ویک اسٹوڈنٹس ود اسٹرانگر کلاس میٹس۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم پیئر بنا دیتے ہیں بچوں کے، ایک جو ہے بچہ ویک ہے اور ایک اسٹرانگ ہے، ایک کا ایکیڈیمکس اسٹرانگ ہے ایک کا ویک ہے۔ جو بچہ سٹڈیز میں اچھا جا رہا ہے ہم اس کے ساتھ ایک ویک بچے کو لگا دیں گے، اور اس کو لگانے سے وہ بھی اس کو کام کروائے گا، جس کی وجہ سے آپ کے بچے کی ویکنس آہستہ آہستہ دور ہوتی جائے گی۔ ابھی کی اس ویڈیو میں ہم نے جو چیزیں ڈسکس کی وہ ہیں میک لرننگ انگیجنگ اینڈ انٹریکٹیو، provide structured practice and reinforcement, foster a positive and supportive environment۔ اسی کلاس روم مینجمنٹ میں ویک اسٹوڈنٹ کی کس طرح مدد کی جا سکتی ہے اس کے کچھ بقیہ پوائنٹ کے ساتھ ایک اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ آپ کے ٹائم کا خیال رکھتے ہوئے ویڈیو کو شارٹ، تاکہ جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو آپ اسے دیکھنا چاہیں تو آسانی سے دیکھ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، فیڈ بیک سے ضرور نوازیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔